الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الامین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد۔ معزز سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا وَإِبْرَاهِيمَ وَجَعَلْنَا فِي ذُرِّيَّتِهِمُ النُّبُوَّةَ وَالْكِتَابَ۔ صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم ونحن علی ذلک من الشاہدین۔ سب سے بہترین اور خصوصی تعریف سزاوار ہے اللہ رب العالمین کے لیے، جو میرا اور آپ کا اور اس پوری کائنات کا تنہا خالق، مالک، رازق اور پروردگار ہے، اور ہزاروں لاکھوں صلاۃ و سلام ہو اللہ کے تمام رشیوں پر، تمام پیغمبروں پر، اور اللہ کے آخری پیغمبر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر، جنہوں نے اللہ کا سچا پیغام اللہ کے بندوں تک پہنچایا اور اس کا حق ادا کیا۔ عزیز ساتھیو، رمضان کے مبارک مہینے سے ہم گزرے ہیں، اور اس مہینے کی فضیلتوں کو جانا، اس مہینے کے مبارک ہونے کی وجہ کو پھر ایک بار ہم نے بغور سماعت فرمایا، اور یہ بات کہ رمضان کے مہینے کی خصوصیت اور برکت اس وجہ سے ہے کہ اس میں اللہ تعالیٰ نے اپنے آخری کلام قرآن مجید کو نازل کیا، اور اس کے ساتھ ساتھ ہم نے یہ بھی دیکھا کہ اللہ تعالیٰ نے تمام آسمانی کتابوں کو رمضان ہی کے مہینے میں نازل کیا ہے۔ امید ہے کہ رمضان کے اس پورے مہینے کو قرآن مجید کی تلاوت میں اور قرآن مجید کی آیات پر غور و فکر کرنے اور تدبر کر کے اپنے اور دنیا کے مسائل کے حل کے سلسلے میں سوچتے ہوئے، غور و فکر کرتے ہوئے ہم نے گزارا ہے۔ رمضان کے مہینے میں بہت سارے پروگرامز کی وجہ سے اور سفروں کی وجہ سے جمعہ کا خطبہ نہیں ہو پایا، اور عید کی مبارکباد بھی رہ گئی۔ تو آپ سب کو عید الفطر بہت بہت مبارک ہو۔ اور عزیز ساتھیو، اسی ہفتے میں شری رام نومی بھی گزری ہے۔ وہ سبھی لوگ جو شری رام سے محبت کرتے ہیں اور عقیدت رکھتے ہیں، وہ جو اکثر ہندو ہیں اور مسلمانوں میں سے بھی وہ لوگ جو شری رام کی حقیقت کو جانتے ہیں، ان سب کو میری طرف سے شری رام نومی کی ہاردک شبھ کامنائیں، تہہ دل سے مبارکباد۔ عزیز ساتھیو، قرآن مجید تمام مسائل کا حل پیش کرتا ہے، ایسا ہر مسلم مانتا ہے، اور یہ محض کوئی ایسی بات نہیں ہے جو ہم نے کہہ دی، بلکہ پورے یقین کے ساتھ اس بات کو ہم کہتے بھی ہیں اور مانتے بھی ہیں کہ قرآن مجید میں دنیا کے تمام مسائل کا حل ہے۔ لیکن حیرت کی بات
یہ بھی ہے کہ اس وقت دنیا میں سب سے زیادہ مسائل سے دو چار اگر کوئی لوگ نظر آتے ہیں تو وہ بھی مسلمان ہی ہیں، اور اس کی ایک صاف سمپل وجہ یہی معلوم ہوتی ہے کہ قرآن مجید کے سلسلے میں اس بات کا اعلان کرنا ایک طرف کہ قرآن میں سارے مسائل کا حل ہے، لیکن پھر قرآن مجید پر غور و فکر کرنا، قرآن کی آیات پر تدبر کرنا، قرآن ایک زندہ کلام ہونے کی حیثیت سے اس کو دیکھنا، اور پھر موجودہ صورتحال اور مسائل کے حل کے لیے قرآن مجید سے رہنمائی طلب کرنا، اور پھر رہنمائی ملنے پر اسے عمل میں لانا، اسے امپلیمنٹ کرنا، یہ ایک الگ جو ہے بالکل پہلو بن جاتا ہے۔ اور مسلمانوں کی اکثریت، یہ بڑے دکھ اور افسوس کے ساتھ میں کہنا پڑ رہا ہے کہ مسلمانوں کی اکثریت صرف اس دعوے کو کہہ کر خوش ہو جاتی ہے کہ قرآن میں سارے مسائل کا حل ہے، اور پھر قرآن پر غور و فکر کر کے تدبر کر کے ان مسائل کے حل کی طرف آگے بڑھنے کے سلسلے میں امت مسلمہ کا بیشتر حصہ بڑا کوتاہ جو ہے معلوم ہوتا ہے۔ عزیز ساتھیو، یہی رویہ شری رام کے سلسلے میں بھی خاص طور پر ہندوستان اور پھر آس پاس کے رہنے والے ممالک میں جو مسلمان بستے ہیں ان کا رہا ہے، اور عام طور پر مسلمان شری رام چندر جی کو اور ان کے حوالے سے جو اتہاس، جو ہسٹری ہمارے ہندو بھائی بہنوں کے پاس پائی جاتی ہے، اسے بڑی آسانی سے متھ اور مائتھولوجی کہہ دیتے ہیں کہ وہ محض ایک افسانہ ہے، وہ ایک کالپنک کیریکٹر ہیں، فکٹیشیس کیریکٹر ہیں، ان کی کوئی حقیقت نہیں ہے۔ یہ اس طرح سے بڑی آسانی سے بہت سارے مسلمان مانتے ہیں، اور مسلمانوں کے علاوہ عیسائی بھی ایسا ہی اکثر جو ہے مانتے ہیں، اور ان کی شخصیت کو، اور شخصیت ہی نہیں بلکہ ان کے وجود کو ہی ڈسکریڈٹ کر دیتے ہیں۔ یعنی کسی کو متھ کہہ دینا، مائتھولوجی کہہ دینا، افسانہ کہہ دینا، تو یہ تو وجود پر ہی سراسر ایک خطرناک حملہ ہے۔ ان کے ایگزسٹنس کے اوپر سوال ہے، بلکہ سوال ہی نہیں، اس کو کنڈیم کرنا ہے کہ وہ کبھی ایگزسٹ ہی نہیں کی ہے۔ عزیز ساتھیو، یہ جو سوچ شری رام کو لے کر، اور پھر ہمارے ہندو پریوار کے اندر پائے جانے والے اور جو اس طرح کے نامی گرامی مقدس اور جنہیں پروشوتم کہا جاتا ہے، جو آدرش ہیں ساری انسانیت کے لیے، جو نمونہ ہیں، ایسی جو شخصیات پائی جاتی ہیں، ان کے تعلق سے بھی اکثر یہی ایک ایٹیٹیوڈ آپ کہیں، یہی ایک طرز عمل آپ کہیں کہ لوگوں کے اندر پایا جاتا ہے۔ میں نے راست جب لوگوں سے ملاقاتیں ہوتی ہیں اور بات چیت ہوتی ہے تو یہ بھی ایکسپیرینس کیا ہے کہ جب لوگوں کے سامنے یہ بات رکھی گئی کہ بھائی وہ جنہیں ہم انسانوں کے ماں باپ مانتے ہیں، سیدنا آدم علیہ السلام اور حوا علیہ السلام، انہی کو ہماری ہندو قوم شیو اور پاروتی کہتی ہے، تو بعض لوگوں کے پاس سے یہ جواب آیا کہ نہیں، وہ شیو اور پاروتی یہ مت اور مائتھولوجی ہے، اور آپ کو خامخواہ کے
یہ آدم اور حوا علیہ السلام جیسی مقدس شخصیات کو لے جا کر وہاں ان کے ساتھ آپ کو ملانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، جبکہ پھر ان کے سامنے یہ سب باتیں رکھی جا رہی ہیں کہ بھئی جس طرح ہم مانتے ہیں کہ ساری انسانیت کی شروعات ایک باپ اور ایک ماں سے ہوئی اور ساری انسانیت انہی کی اولاد ہیں، سنتان ہیں، اور بالکل وہی بات عیسائی بھی مانتے ہیں، اور نام اگرچہ کہ ذرا سا پروننسیشن کے ڈفرنس کے ساتھ میں ایڈم اینڈ ایو وہ لوگ کہتے ہیں، تو ویسے ہی یعنی مختلف ناموں کے ساتھ میں ہماری ہندو قوم کے پاس بھی بالکل وہی تصور پایا جاتا ہے، بس وہ جو دو ہستیاں ہیں ان کے نام شیو اور پاروتی جو ہے مطلب ان کے پاس جو ہے مانے جاتے ہیں۔ تو اتنی سملیرٹی ہونے کے باوجود بھی شیو اور پاروتی کو ایکسیپٹ نہ کرنے کا ایٹیٹیوڈ جو ہے بعض لوگوں کے اندر پایا گیا ہے۔ تو یہ ایک رویہ ہے جو لوگوں نے اختیار کیا ہے نا، اور اس کے پیچھے پھر وہ بہت سارے وہ ڈفرینسز ہیں جنہیں اللہ تعالیٰ نے کریٹ کیے ہیں، جیسے لینگویج کا ڈفرینس ہے، لیکن قرآن مجید کو نہ سمجھنے کی وجہ سے لوگوں نے لینگویجز سے ایک بیر اختیار کر لیا ہے، ایک نفرت اور کراہیت اختیار کر لی ہے، اور پھر جو ان کی پسندیدہ زبان میں وہ سمجھتے ہیں پھر وہ بھی وہ سمجھتے ہیں، اس میں بھی پراپر کلیئرٹی نہیں ہے۔ بہرحال وہ جو سمجھتے ہیں کہ ان کے نزدیک وہ ایکسیپٹیبل لینگویج کے اندر ہیں تو پھر وہ نام وہ قبول کرتے ہیں، اور پھر جو لینگویجز کو وہ غیر اسلامی سمجھتے ہیں ہے نا، تو پھر اس میں چاہے کوئی بات بھی ان کے سامنے آ جائے وہ اسے سمجھنے کے لیے اور ایکسیپٹ کرنے کے لیے یا پھر محض ایون ایکنالج کرنے کے لیے وہ تیار نہیں ہے۔ یہ ایک رویہ ہے جو لوگوں کے اندر پایا جاتا ہے، اور یہی رویہ ہے جیسے میں آپ کو بتا رہا تھا کہ شری رام چندر جی کے سلسلے میں بھی لوگوں کے اندر پایا جاتا ہے۔ عزیز ساتھیو، یہاں کچھ سوال ہیں جو اس یعنی کانٹیکسٹ کے اندر پیدا ہوتے ہیں ہے نا، اور اس موقع پر میں آپ کے سامنے کچھ جنرل سوال ہی رکھوں گا اور آپ لوگوں سے اس بات کی ادباً گزارش کروں گا کہ قرآن کی روشنی میں ہے نا آپ لوگ ان سوالات پر غور کریں اور ان کے مناسب جواب قرآن کی روشنی میں کیا ہو سکتے ہیں ہے نا، ان پر بھی آپ غور و فکر کریں۔ عزیز ساتھیو، اکثر مسلمان بھی اور پھر وہ لوگ جو عیسائی ہیں اور پھر وہ لوگ جو یہودی ہیں ہے نا، یعنی وہ لوگ یہ وہ سارے لوگ ہیں جو ابراہیم علیہ السلام کو مانتے ہیں اور ان کی ذریت کے اندر آنے والے جو بے شمار پیغمبر ہیں ان پر ایمان لاتے ہیں، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ذریت کے اندر نازل ہونے والی جو آسمانی کتابیں ہیں ان پر بھی وہ ایمان رکھتے ہیں ہے نا۔ اور اس کے مقابلے میں یعنی کہ یہ جو عرب اور اس کے آس پاس کا علاقہ ہے جہاں پر اب حضرت ابراہیم علیہ السلام آئے، اور یعنی کہ ان کی ذریت جہاں پر جو ہے پھیلی اور بسی اور جس کے اندر اتنے سارے یعنی بے شمار پیغمبر آئے اور کتابیں نازل ہوئی، دنیا کے اس خطے کو چھوڑ کر جسے ہم عام طور پر عجم کہتے ہیں، یعنی یہ ہوا عرب اور پھر اس کے علاوہ جو ہوتا ہے وہ عجم کہلاتا ہے، تو عجم کے اندر آنے والے پیغمبروں کے سلسلے میں ہے نا مسلمانوں کی کیا رائے ہے، مسلمانوں کا کیسا مطلب ان کو لے کر رویہ ہے۔ اگرچہ کہ عام طور پر یہ ہر مسلمان کہتا ہے کہ بھئی اللہ تعالیٰ کے تمام پیغمبروں پر ہمارا ایمان ہے، یہ اجمالاً یہ کہتے ہیں، یہ بات مانتے بھی ہیں ہے نا، اور مختلف روایات ہیں کہ 1,24,000 1,25,000 اور کوئی روایت کے اندر 1,40,000 جو ہے پیغمبر آئے ہیں حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر اللہ کے آخری پیغمبر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تک۔ ہم سارے پیغمبروں پر ایمان لاتے ہیں اور اللہ کی ساری کتابوں پر ایمان لاتے ہیں، یہ ایک یعنی کہ اجمالاً ایک بات ہے جو یعنی کہ ہر مسلمان کہتا ہے، مانتا ہے۔
لیکن پھر جب عجم کے سلسلے میں اور بالخصوص یعنی کہ بھارت ہندوستان کے سلسلے میں اور یہ جو ہمارا انڈین سب کانٹیننٹ ہے اس کے سلسلے میں ہے نا، جب یہاں کے پیغمبروں کے بارے میں سوال کیا جاتا ہے، بات آتی ہے نا، تو وہاں پر جو مشہور ترین نام ہیں جنہیں یہاں کی اکثریت مانتی ہے اور اکثریت ان کو مقدس مانتی ہے، اگرچہ کہ ان میں سے بعض لوگ ایسے ہیں جو نہیں مانتے یا پھر وہ خود بھی یعنی کہ ہندو کمیونٹی کے ہونے کے باوجود اگر مت اور مائتھولوجی کہتے ہیں یا پھر کنڈیم کرتے ہیں اور کچھ یعنی کہ برائیاں ہے نا ان ہستیوں سے جو ہے منسوب کرتے ہیں، لیکن ایسی شخصیات ہیں جو یہاں پر پائی جاتی ہیں، ہے نا۔ اب قرآن مجید کی روشنی میں اگر ہم یعنی ایک ایک کر کے اس سلسلے میں سوال کرتے ہوئے دیکھیں کہ بھئی اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کیا فرمایا ہے اور پھر لوگوں کا جو ہے اس یعنی کہ کانٹیکسٹ کے اندر ماننا کیا ہے، تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے وَلِكُلِّ أُمَّةٍ رَسُولٌ، اور ہر امت کے لیے ہم نے رسول مقرر کیا ہے، ہر امت کے لیے۔ اور پھر کسی اور جگہ پر اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا وَلِكُلِّ قَوْمٍ ہاد، اور ہر قوم کے لیے ہم نے ہادی بھیجے ہیں، ہر قوم کے لیے ہدایت کی طرف بلانے والے جو ہے ہم نے بھیجے ہیں۔ اور پھر کسی اور مقام پر اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَإِن مِّنْ أُمَّةٍ إِلَّا خَلَا فِيهَا نَذِيرٌ، اور کوئی گروہ کوئی امت ایسی نہیں گزری جس کے اندر ڈرانے والے، خبردار کرنے والے اور وارننگ دینے والے نہیں آئے۔ اب قرآن مجید کی ان آیات کی روشنی کے اندر اگرچہ کہ اس میں سے کوئی ایک آیت بھی ہم لے لیں تو وہ کافی ہے اس آرگیومنٹ کے لیے، ہے نا، کہ جب اللہ کہہ رہا ہے کہ ہر امت میں ہم نے رسول بھیجے، ہر قوم میں ہادی آئے، اور کوئی گروہ ایسا نہیں گزرا جس کے اندر خبردار کرنے والے، وارننگ دینے والے نہیں آئے، تو پھر کیا بھارت میں، کیا انڈیا اور یعنی انڈین سب کانٹیننٹ میں، یا پھر وہ عجم ہے نا، نان عرب جو پوری دنیا ہے وہاں پر، کیا رسول نہیں آئے ہوں گے؟ کیا کوئی ہادی نہیں آیا ہوگا؟ کیا کوئی وارن کرنے والا، ڈرانے والا، خبردار کرنے والا نہیں آیا ہوگا؟ آیا ہوگا نا، آ سکتا ہے، یعنی قرآن کی ان قطعی آیات کی روشنی میں، کیونکہ یہاں پر کوئی یعنی ڈاؤٹ فل بات جو ہے نہیں بتائی جا رہی، بلکہ قطعی حقیقت جو ہے بیان کی جا رہی ہے، اور وہ بھی یعنی کہ ان کمپلیٹ ٹوٹالٹی، ہے نا۔ جب اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کل وَلِكُلِّ أُمَّةٍ رسول، یعنی ایوری نیشن، ایوری پیپل، ہر امت کے پاس، ہر گروہ کے پاس رسول آئے، وَلِكُلِّ أُمَّةٍ رسول وَلِكُلِّ قَوْمٍ ہاد، تو یہاں پر یعنی کوئی ایکسیپشن باقی نہیں رہ جاتا، ہر کوئی اس کے جو ہے یعنی کہ دائرے کے اندر آ جاتا ہے کہ ایوری بڈی، ہر ایک کے پاس جو ہے ہادی آئے، ہر ایک کے پاس رسول آئے۔ تو پھر یہاں پر یہ بات ختم ہو جاتی ہے کہ لوگ یہ سوچیں، مسلمان خاص طور پر مطلب یہ سوچتے رہیں کہ ہاں بھئی آئے ہوں گے، ارے آئے ہوں گے کیسے بھئی، لازماً آئے ہیں۔ جب اللہ خبر دے رہا ہے قرآن میں، اور آپ قرآن پر ایمان بھی لاتے ہیں نا، آپ قرآن کو اللہ کا کلام سمجھتے ہیں، تو پھر اللہ آپ کو یہاں پر ایک قطعی جو ہے خبر دے رہا ہے کہ ہر امت میں جو ہے رسول آئے ہیں، ہر قوم کے پاس ہادی آئے ہیں، تو پھر یہاں اف اینڈ بٹ کی جو ہے ڈاؤٹ کی کوئی جو ہے گنجائش باقی نہیں رہتی، یہ ایک قطعی حقیقت ہے نا۔ تو یہ سمجھنا کہ بھئی لازماً، ہے نا، لازماً یہاں پر اللہ کے پیغمبر، اللہ کے رسول آئے ہیں، اللہ کی طرف سے بھیجے ہوئے جو وارنرز تھے، ہے نا، نذیر تھے، اور پھر جو ہادی تھے وہ یہاں پر لازماً آئے ہیں۔ اور اگر پھر بھی ہے نا، یہاں پر یہ دیکھیے، یہ بات جو لوگ یوں ہی ہے نا ٹھکرا دیتے ہیں، یہ بات دراصل قرآن کے خلاف جاتی ہے۔ یہ ماننا کہ بھئی نہیں، ہندوستان میں تو ہے نا کوئی نہیں آیا ہوگا، پتہ نہیں، کچھ کہا نہیں جا سکتا، واللہ عالم، یعنی یہ سارے جو ڈاؤٹس ہیں، یہ کوشچن مارکس ہیں، یہ تو پھر یہ قرآن پر اٹھائے جا رہے ہیں۔
یہ کسی دائی کے اوپر اور کوئی یعنی کہ مسلم جو پروپوگیشن آف اسلام جو کر رہا ہے تو اس کے اوپر یہ سوال نہیں ہے، کوئی دائی کے اوپر یہ سوال نہیں ہے، یہ سیدھا سیدھا یہ ڈاؤٹ جو ہے قرآن پر اٹھایا جا رہا ہے۔ اور قرآن کی پھر ان آیات کا انکار ہو رہا ہے، کیونکہ اللہ تو کہہ رہا ہے کہ بھئی ہر جگہ پر آئے ہیں، ہم نے بھیجے ہیں، لیکن پھر بھی یہ ڈاؤٹ جو ہے لوگوں کے ذہنوں میں پایا جا رہا ہے کہ پتہ نہیں یہاں پر کون آیا ہوگا، کوئی آیا بھی ہے یا نہیں آیا ہے۔ آیا ہے نا، لازماً آیا ہے۔ اچھا، اور پھر اس کے اور آگے بڑھتے ہوئے یعنی اسی سے جڑی ہوئی پھر وہ بات کہ یہاں جن ہستیوں کو لوگ مانتے ہیں، مقدس مانتے ہیں، ہے نا، بہترین نمونہ مانتے ہیں، اور ان میں سے پھر بعض لوگوں نے یعنی ان ہستیوں کے ساتھ یعنی وہ وہی رویہ اختیار کیا جیسا گمراہ لوگوں نے، ہے نا، جن کی مثال قرآن مجید میں آئی ہے، انہوں نے جیسے عیسائیوں نے کیا کیا تھا، اللہ کے پیغمبر کو، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو یعنی خدائی کے درجے پر جو ہے یعنی بلند کر دیا اور خدائی میں شریک کر دیا، اور پھر وہ اللہ کے ساتھ وہ ان حضرت عیسیٰ کی عبادت بھی کرنے لگے۔ تو ویسا ہی رویہ یہاں کے بھی بعض لوگوں نے جو ہے کیا ہے۔ تو یہ کہنا ہے نا ان ہستیوں کے سلسلے میں بغیر کسی تحقیق کے، اور بغیر یعنی کہ خاص طور پر میں یہ کہہ رہا ہوں کہ میں صرف ایسی ویسی کوئی تحقیق کی میں بات نہیں کر رہا، یعنی مسلمانوں سے میں یہ کہہ رہا ہوں کہ قرآن کی روشنی میں آپ اگر تحقیق کریں، اس تحقیق کے بغیر یہ کہہ دینا کہ وہ مت ہیں اور مائتھولوجی ہیں اور اللہ نے انہیں ہدایت کے لیے نہیں بھیجا تھا، تو پھر یہ الزام صرف کسی دائی پر نہیں ہے کہ وہ شری رام کو مقدس کہتا ہے نا، پرشوتم مانتا ہے، اور اللہ کا پیغمبر اگر کہتا ہے، اگرچہ کہ بہت کم ہیں اس طرح یعنی کہنے والے جو مسلمان ہیں۔ تو یہ جو کاؤنٹر ہے نا کہ یہ لوگ، یہ دائی جو ہے غلط کہہ رہے ہیں، جھوٹا پروپیگنڈا کر رہے ہیں، یہ ہندو ہو گئے ہیں، یا پھر اور اس سے آگے بڑھ کر یہ یعنی بک گئے ہیں، ہے نا، یہ RSS کے ایجنٹ ہیں، یہ BJP کے ایجنٹ ہیں، وغیرہ وغیرہ، اس طرح کی مطلب جو بھی بات لوگ کہتے ہیں اپنے غصے میں۔ یہ الزام محض کوئی دائی پر نہیں ہے، بلکہ یہ الزام سراسر اللہ تعالیٰ پر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یعنی اب اس کا مطلب کیا نکلتا ہے، دیکھیے اس کا میننگ یہ نکلتا ہے کہ ہزاروں ہزار سال سے ہے نا جو لوگ اس دنیا میں بس رہے ہیں، ہندوستان میں بس رہے ہیں، ہم اگر یہیں کی بات اگر کر لیں، اللہ تعالیٰ نے انہیں متھ اور مائتھولوجی کے حوالے کر کے چھوڑ دیا ہے نا، اللہ نے محض ان کو قصے، کہانیاں اور افسانوں سے نوازا ہے، اور ان کے پاس کوئی جو ہے پیغمبر نہیں بھیجا، کوئی ہدایت کی طرف بلانے والا نہیں بھیجا۔ یہ نکلتا ہے اس کا میننگ۔ اور یہ کتنے بڑے ظلم کی بات ہو گئی پھر، ہے نا، نعوذ باللہ من ذالک، یہ اللہ کی طرف ظلم کو منسوب کرنا ہے کہ نعوذ باللہ اللہ کتنا بڑا ظالم ہے، ہزاروں ہزار سال سے اس نے یہاں اس قوم کے پاس کوئی پیغمبر نہیں بھیجے، کوئی ہدایت نازل نہیں کی۔ یہ الزام اللہ پر ہوگا نا۔ مگر یہ سب چیزوں کو سوچے بغیر بڑی آسانی سے ہے نا، بڑی آسانی سے یہ کہہ دیتے ہیں کہ نہیں، یعنی بعض لوگوں نے تو اس حد تک جا کر کہا ہے کہ ہم مر جائیں گے مگر ہم ان کو جو ہے مقدس جو ہے ماننے کے لیے ہم تیار نہیں ہیں۔ ایسی روش، ایسا رویہ اسی لیے پیدا ہوتا ہے کیونکہ لوگ قرآن مجید کا مطالعہ نہیں کر رہے، ہے نا۔ قرآن مجید کا آپ مطالعہ کریں گے تو پھر آپ کو پتہ چلے گا کہ نہیں، دنیا میں کوئی ایسا ہے نا گروہ نہیں ہے، کوئی ایسی قوم نہیں ہے، کوئی ایسی امت نہیں ہے جس میں اللہ نے اپنے پیغمبروں کو نہیں بھیجا۔ ہر جگہ لازماً اللہ تعالیٰ نے بھیجے ہیں، ہے نا، اور اپنے کلام کو اللہ تعالیٰ نے جگہ جگہ نازل کیا ہے۔ تو پھر یعنی کہ اس روشنی میں یہ تو میں نے بالکل میں ایک بہت براڈ پرنسپل کی آپ کے سامنے ابھی بات کر رہا ہوں اس وقت، ہے نا، ورنہ پھر ہم اور جب اسپیسیفک ہوتے چلے جائیں گے تو پھر آپ دیکھیں گے کہ یعنی وہ کون کون سی علامتیں ہیں
ہے نا جو کسی پیغمبر کے اندر پائی جاتی ہیں اور کسی الہامی کتاب کے اندر پائی جاتی ہیں، اور پھر یعنی کہ ہم کمپیئر کر کے دیکھ لیں کہ بھئی وہاں پر کون سی وہ ہستیاں ہیں جن کے اندر وہ علامات پائی جاتی ہیں، اور وہ کون سی کتابیں ہیں جن کے اندر وہ نشانیاں اور وہ خصوصیات پائی جاتی ہیں، تو پھر یعنی اس کرائیٹیرین کے بنیاد کے اوپر ہے نا یہ پھر فیصلہ ہوگا کہ کون پیغمبر ہے اور کون نہیں ہے، اور کون سی کتاب الہامی ہے، آسمانی کتاب ہے، اور کون سی نہیں ہے نا۔ تو ساتھیو، یہ جو الزام ہے کہ یہاں پر جو کچھ بھی پایا جاتا ہے، یعنی اگر براڈلی میں کہوں رامائن اور مہا بھارت ہے نا، جسے ہماری ہندو قوم اتہاس کہتی ہے، ہسٹری ہے نا، اسے ایک لمحے کے اندر، ایک جھٹکے کے اندر مت ہے، مائتھولوجی ہے، اس طرح سے کہہ کے اسے ڈسکارڈ کر دینا، یہ دراصل اللہ تعالیٰ پر ظالم ہونے کا الزام ہے، نعوذ باللہ من ذالک، ہے نا، کہ اللہ نے ان کے پاس کوئی ہدایت نہیں بھیجی، کوئی پیغمبر نہیں بھیجا، کوئی ہدایت کا سامان ہی نہیں کیا، بس افسانوں میں مبتلا کر کے ہزاروں ہزار سال تک اللہ تعالیٰ نے انہیں چھوڑ دیا۔ اے ساتھیو، اسی سے جڑی ہوئی ایک اور بات ہے، میں مسلمانوں سے کہہ رہا ہوں، اور ظاہر سی بات ہے یعنی ہر وہ شخص جو میری بات سن رہا ہے وہ غور کرے۔ اے مسلمانوں، اللہ کے آخری پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم، جس پر میرا اور آپ کا ایمان ہے نا، ان کے آنے کے بعد سے لے کر اب تک ہے نا 1400 کچھ سال جو ہے گزر چکے ہیں، ہے نا، 1445 تو ہجری چل رہی ہے، اور پھر اس سے 13 سال پہلے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نبوت کا اعلان کیا تھا، ٹھیک ہے، یہ ایک پیریڈ ہے نا، ایک ٹائم پیریڈ ہے، آلموسٹ جیسا 1450 1460 ایئرس کا ایک یہ عرصہ ہے جو گزرا ہے۔ آپ مجھے یہ بتائیے، کیا اس عرصے کے اندر کوئی ایک شخصیت بھی ایسی ہے جو دین کے نام سے ہے نا، جو اصل میں تو فکشن ہے، ایک فکشنل کیریکٹر ہے، ایک ہے نا امیجنری ایک شخصیت ہے، وہ ریئل میں جو ہے نہیں گزری، لیکن وہ دین کے حوالے سے ایک اہم ہے نا شخصیت جو ہے بن گئی ہے؟ کیا ایسی کوئی ایک شخصیت بھی آپ آئیڈینٹیفائی کر کے بتا سکتے ہیں؟ یعنی وہ ریئل پرسنالٹی نہیں ہے، کسی کا ہے نا وہم ہے، ایک امیجنری کیریکٹر ہے جو کسی رائٹر نے، کسی پوئٹ نے جو ہے اسے امیجن کیا اور اسے انٹروڈیوس کیا، لیکن وہ دین میں داخل ہو گئی ایک دیندار شخصیت کی حیثیت سے، اور دین میں ایک اہم مرتبہ، ایک اہم کردار جو ہے بن گئی ہے۔ ایسی کوئی ایک شخصیت بھی ہے کیا؟ آپ سوچیں اور اگر بتائیں ہے نا، تو مجھے یقین ہے کہ آپ مجھے یہی جواب دیں گے کہ نہیں، ایسی کوئی ایک شخصیت بھی نہیں ہے نا۔ ذرا اسی بات سے لے کر مطلب اس بات کو آپ سوچیں، یعنی کہ کوئی امیجنری کیریکٹر دین میں داخل تک نہیں ہو سکا ایک دیندار اور ایک بزرگ شخصیت کی حیثیت سے، دین کا سب کچھ بن جانا، خالص وہی سب سے امپورٹنٹ دینی شخصیت بن جانا تو بہت دور کی بات ہے، دین کے حوالے سے دین کے اندر داخل بھی نہیں ہو سکی کوئی امیجنری شخصیت ہے نا۔ تو جب دین کیونکہ یعنی اللہ تعالیٰ نے پھر دین کی حفاظت کا جو انتظام کر رکھا ہے نا، اسی کی بدولت مطلب یہ نہیں ہو پایا نا، تو یہ کیسے ممکن ہے نا، بس اسی وزن پر آپ وہاں پر سوچئے، کیسے ممکن ہے کہ ہماری ہندو قوم کے پاس کوئی ایک شخصیت بھی ریئل والی نہ پائی جائے ہے نا، اور ایک امیجنری شخصیت جو کسی نے ایسے ہی لکھ دیا ہے نا، کریٹ کر کے اپنے امیجنیشن سے، کالپنک ہے نا، مت اور مائتھولوجی، ایک کہانی کا کیریکٹر کسی نے لکھ دیا، اور وہ نہ صرف دین میں داخل ہو گئی اور دین میں ایک اہم شخصیت بن گئی، بلکہ وہ دین کی سب سے اہم ترین شخصیت
ہے نا لاکھوں کروڑوں لوگوں کے نزدیک بن گئی. از اٹ پاسبل؟ کیا یہ ممکن ہے؟ آپ سنجیدگی سے غور کریں گے تو آپ یہی جواب دیں گے کہ نہیں، یہ ہرگز ممکن نہیں ہے نا. اور یہ کوئی چھوٹی موٹی تعداد، ایک چھوٹے موٹا کوئی گروپ نہیں ہے جس کی ہم بات کریں کہ 150 اس کے فالوور ہیں یا چند ہزار اس کے فالوور ہیں، ہے نا. بلکہ آپ دیکھیں گے کہ سارے ہندوستان کے اندر جو میجورٹی ہے، ہماری ہندو قوم کی میجورٹی اور ہندوؤں کی بھی میجورٹی، ایون دلتوں کی اکثریت شری رام کو برگزیدہ جو ہے مانتی ہے. وہ چند لوگ ہیں، ایک چھوٹا گروہ ہے نا، جو انہیں کنڈیم کرتا ہے، ان کو اپوز کرتا ہے، ان کو کرٹیسائز کرتا ہے، اور ان کو ایک ویلن ہے نا، ایک یعنی کہ نیگیٹو جو ہے پرسپیکٹو کے اندر جو ہے ان کو پیش کر کے لوگوں کو ان سے جو ہے بیزار کرنے کی کوشش کرتا ہے. ورنہ عظیم اکثریت ان کو مانتی ہے، ان سے محبت کرتی ہے. اور صرف ہندوستان نہیں، بلکہ آپ ادھر دیکھیں تو افغانستان اور پھر اس کے یعنی آس پاس کے علاقے ہیں. اور آپ یہ وہ جو آج کے مسلم کنٹریز میں جیسے ملیشیا ہے اور انڈونیشیا ہے، وہاں پر بھی شری رام کا جو ہے بہت یعنی کہ گہرا وجود اور لوگوں کے دل میں ان کی عقیدت اور محبت جو ہے آج بھی پائی جاتی ہے. اگرچہ کہ وہاں کے خاص طور پر میں نام لوں گا انڈونیشیا کا، ہے نا، وہاں مسلم کنٹری ہے، میجورٹی وہاں پر مسلمان ہیں، اور وہ شری رام سے محبت کرتے ہیں، ان سے جو ہے تعلق ہے ان کا. تو اگر کوئی متھ اور مائتھولوجی ہے تو پھر یہ ممکن نہیں ہے نا، کہ کوئی ایسی شخصیت جو امیجنری ہے، جو فکشیس ہے نا، کہ وہ دین میں داخل بھی ہو جائے، ایک امپورٹنٹ جو ہے کیریکٹر بن جائے، اور پھر صرف امپورٹنٹ کیریکٹر نہیں بلکہ ون آف دی موسٹ امپورٹنٹ کیریکٹر کی حیثیت جو ہے اختیار کر جائے. یہ یعنی کامن سینس کی بات ہے. یہ میں جو بتا رہا ہوں یہ کوئی وہ نہیں ہے نا، یہ بس یعنی محض ایک کامن سینس کی بات ہے کہ ہم اگر سنجیدگی سے سوچیں تو کامن سینس ہماری بتا دے گی کہ دس از ناٹ اے فکشیس کیریکٹر، ہے نا. یہ کوئی کالپنک جو ہے کیریکٹر نہیں ہے، متھ اور مائتھولوجی ہرگز نہیں ہے نا. تو ساتھیوں، یہ جس شخصیت کو لوگ سیلیبریٹ کر رہے ہیں، ہے نا، ان کی پھر زندگی کے اندر یعنی کہ اور ڈیٹیل میں اگر ہم جائیں گے تو پھر وہ غیر معمولی واقعات، ان کے انتہائی اعلیٰ کردار کے بے شمار نمونے ہے نا ہمیں دکھائی دیتے چلے جائیں گے، جو اس بات کو پھر یعنی کہ بار بار ثابت کرتے ہیں یا ری ایمفسائز کرتے ہیں، ہے نا، جنہیں ہم آگے چل کر انشاءاللہ قرآن کی روشنی میں، قرآن میں جن پیغمبروں کا ذکر کیا گیا ہے، ان کی جو علامتیں جو بتائی گئی ہیں، ہے نا، ان سے تقابل کرتے ہوئے ہم لگاتار دیکھتے چلے جائیں گے. تو یہ بار بار پھر یہ سمجھ میں آ جائے گا، یہ واضح ہو جائے گا، ہے نا، دلائل کی بنیاد پر کہ یہ کوئی ہے نا ہرگز کالپنک تو نہیں ہے، بلکہ یہ کوئی پھر ایسی ویسی شخصیت بھی نہیں ہے، بلکہ انتہائی غیر معمولی ہے نا شخصیت ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے بھیجے ہوئے پیغمبروں میں سے ہیں، ہے نا. اور ایسے ساتھیوں، اپنی بات کو یعنی ختم کرنے سے پہلے یعنی ایک آخری بات میں اس موقع پر کہنا چاہوں گا، اور یہ اپیل میں جو اس وقت کر رہا ہوں، یہ خاص طور پر جو میری ہندو قوم ہے نا، میرا جو ہندو پریوار ہے، میں ان سے کر رہا ہوں. ان کے ویسے تو میں سب سے کر رہا ہوں، ہے نا، لیکن پتہ نہیں یہ افسوس ہوتا ہے کہ جیسے مسلمانوں نے دین کا نام لے کر اور اللہ کا نام لے کر اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لے کر دین کے خلاف کچھ حرکتیں کی، اور دین جس کی وجہ سے بدنام ہوا، اور اللہ کو بھی یعنی لوگ برا بھلا کہنے لگے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی لوگ برا بھلا کہنے لگے، ہے نا. یہ حیرت کی بات ہے کہ یہ، اور اس بات کو بہت سارے لوگ غلط سمجھتے ہیں، ہے نا، کہ بھئی غلط حرکت کی تو وہاں پر کم از کم اللہ کا نام نہیں لینا چاہیے تھا، ہے نا. کہیں پر بم پھوڑا اور معصوم انسانوں کو سمجھیے کہ وہاں پر ہلاک کیا، اور وہاں پر نعرہ اگر لگایا کہ نعرہ تکبیر اللہ اکبر، تو وہاں پر کیا ہوا؟ ایک بربریت والی حرکت کی، ایک غیر انسانی حرکت کر کے اللہ کا نام لے کر اللہ کو بدنام کرنے کا کام کیا نا. ایسا ہوا، ٹھیک ہے، میں اس کی تفصیل میں نہیں جا رہا. وہ حقیقی مسلمان نے کیا
واقعی مطلب بہت اعلیٰ ایمان والے تھے، یا مسلمانوں کے بھیس کے اندر مطلب کچھ اور لوگوں نے ہے نا مسلمانوں کو بدنام کرنے کے لیے کیا، یا پھر بعض مسلمان ہی تھے بڑے نیک نیت والے تھے مگر ان کو مس گائیڈ کر کے جو ہے ان کو ایسی حرکت کرنے کے اوپر اکسایا گیا، وہ میں اس بیک گراؤنڈ میں نہیں جا رہا. یعنی ایک سمپل ایک چیز میں آپ سے کہہ رہا ہوں کہ بھائی معصوم انسانوں کو مسجد کے اندر، کہیں پر کسی اسکول کے اندر ہے نا، یا پھر بیچ بازار کے اندر بم لگا کر اڑایا گیا، اور وہاں پر اگر نعرہ لگایا گیا نعرہ تکبیر اللہ اکبر، تو یہ انتہائی شرم کی بات ہے نا، اور غلط بات ہے نا. اور اگرچہ کہ ہم کچھ کر نہیں سکتے اس جیسی حرکتوں کو روکنے کے لیے، مگر ایک یہ تڑپ تو ہر مسلمان کے دل سے نکلے گی کہ بھائی وہاں پر تمہیں اللہ کا نام تو کم از کم نہیں لینا چاہیے تھا، ہے نا. اور یہ اسی بات کو غلط سمجھتے ہیں، عیسائی بھی سمجھتے ہیں، ہندو بھی سمجھتے ہیں. لیکن پھر یہ کیسی یعنی کہ بے عقلی کی بات ہے کہ ہندو وہی غلطی جو ہے رام کا نام لے کر دہرا رہے ہیں. سارے نہیں کر رہے مگر جو کوئی کر رہا ہے. اور یہ پھر ہم پچھلے کچھ دنوں میں دیکھ رہے ہیں کہ بھائی ایسے انسیڈنٹس کے اندر جو ہے لگاتار اضافہ ہوتا چلا جا رہا ہے کہ الگ الگ تیوہار کا جو ہے موقع آ رہا ہے اور پھر یعنی وہاں دنگے ہو رہے ہیں، وہاں فساد ہو رہا ہے، وہاں پر چھچوری حرکتیں لوگ کر رہے ہیں، ہے نا. کوئی چھچوری حرکت کرے ٹھیک ہے، وہ اپنی ایک اس کا انڈیویجول بیہیویئر ہے، یا کوئی گروپ ہے تو اس گروپ کا اپنا ایک بیہیویئر ہے. لیکن پھر یہ چھچوری حرکتوں کے ساتھ، یہ جسے وینڈلزم کہتے ہیں، جانا توڑ پھوڑ کر دینا، گھروں کو توڑ دینا، دکانوں کو وہ کر دینا، آگ لگا دینا، ہے نا، لوگوں کو دھمکانا، لوگوں کو پریشان کرنا، ایسی گندی حرکتوں کے ساتھ پھر جے شری رام کا نعرہ. یعنی جس رویے کو آپ غلط سمجھتے ہیں جب وہ دوسرا کرتا ہے نا، اسی رویے کو پھر آپ اپنی جو ہے برگزیدہ ہستی کے ساتھ مطلب آپ کر رہے ہیں، تو اس سے جو شری رام ہے ان کا نام مقدس ہوگا، لوگ ان سے محبت کریں گے یا پھر ان سے نفرت کریں گے. یہ آپ کیا کر رہے ہیں، ہے نا. یہ حرکتیں انتہائی گندی حرکتیں ہیں، ہے نا، بری حرکتیں ہیں، ہے نا. یہ آپ کا دل بھی کہہ رہا ہوگا، مگر بہرحال جو بھی آپ کے ذہن میں ہے، جو غصہ ہے، جو نفرت ہے، پتہ نہیں اس کے اندر اندھے ہو کر ہے نا آپ جانے انجانے میں شری رام کو بدنام کر رہے ہیں. تو ایسے سب لوگوں سے میں ہاتھ جوڑ کر یہ ریکویسٹ کرتا ہوں، یہ ونتی کرتا ہوں کہ یہ مت کریے، وہ حرکتیں بھی مت کریے. میں نہیں کہہ رہا کہ نام مت لیجیے اور پھر بھی حرکتیں کرتے رہیے، ایسا نہیں کہہ رہا میں، ہے نا. آپ نام بھی قطعی طور پر مت لیجیے، رام کا نام مت لیجیے، اپنے گندی حرکتوں کے وقت ان کا نام مت لیجیے، کیونکہ ان کا نام اور سناتن دھرم جو ہے وہ بدنام ہو رہا ہے نا. اور وہ حرکتیں بھی چھوڑ دیجیے، کیونکہ اگر آپ ان کے سچے ماننے والے ہیں تو پھر انہوں نے ایسی کوئی حرکتوں کی اجازت نہیں دی ہے نا، اور روکا ہے. ایسی غیر اخلاقی امورل حرکتوں سے انہوں نے لوگوں کو روکا ہے. بہت اعلیٰ اخلاق انہوں نے جو ہے دنیا بھر کو سکھائے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں جو سچے ہے نا دین کی سچی تعلیمات کو پیش کرنے والے ایسے جتنے مہا پروش ہیں، ایسے جو پیشوا ہیں، ان کی قدر کرنے کی، ان کو ریکگنائز کرنے کی، ہے نا، ان کی عزت اور احترام کر کے ان کے نمونے پر، ان کے اسوے پر چلنے کی اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق عطا فرمائے. آمین. وآخر الدعوانا الحمد للہ رب العالمین.